آپ میں سے جس کو بھی مجھے سنتے، میری صحبت میں بیٹھتے، میری مجلس میں بیٹھتے، زمانہ گزرا ہے، بھلے 2 4 5 سال، بھلے 10 20 سال، بھلے 35 سال، جس نے 35 سال بھی زمانہ گزارا ہے، ایمان سے کہیے کبھی حوروں کا تذکرہ سنا میرے منہ سے؟ کسی نے سنا ہو تو بتا دے۔ حوریں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے فلاں۔ کئی علماء بیان کرتے ہیں، حوروں کے تذکرے کرتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی، ایسے کپڑے ہوں گے، ان کے اندر سے نور نکلے گا، پنڈلیاں۔ میں نے سنا اور میں لرز جاتا ہوں، کان پکڑ لیتا ہوں، یہ کس سے سناتی ہیں لوگوں کو؟ کبھی میری ہاں مجلس میں 35 40 سال کے عرصے میں کبھی حوروں کا ذکر سنا؟ حالانکہ ذکر ان کا ہے قرآن مجید میں، یعنی اس دنیا کے حسین و جمیل اور جنت کے حوروں کے حسن و جمال دونوں کو ملا کے بھی اگر تیرے پاس مجنو کی آنکھ ہوتی تو جنت اور دنیا کے سارے حسن ملا کے رکھ دیتے، تو مجنو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھتا، مجنو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی عزت کی قسم، ایسے لوگ جنت میں ہوں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنتی حوریں ان کے گرد و پیش بیٹھی ہوں گی کہ کسی وقت نگاہ اٹھا کے ہمیں تک لیں، اور وہ نہیں تکیں گے، وہ نہیں تکیں گے، حتیٰ کہ حوریں پوچھیں گی کہ آپ ہماری طرف نہیں دیکھتے نگاہ اٹھا کر، کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم تمہیں دیکھنے نہیں آئے تھے، ہم کسی اور جلوے کے لیے آئے تھے، ہم کسی اور جلوے کے لیے آئے تھے۔ تو یہاں سن لو آنے والوں، میرے نوجوان بیٹے، میرے پیارے پیارے نوجوان، یہاں حوروں کا سودا نہیں ملتا، وہ بائی پروڈکٹ ہے۔ جنت میں جائیں گے تو اپنے آپ ملے گی، انہوں نے جانا کہاں ہے؟ وہ آپ ہی کے لیے، اور کہاں جانا ہے؟ یہاں حوروں کا سودا نہیں ملتا۔ میں حوروں کو سودا نہیں بیچتا، میں حوروں کا سودا نہیں بیچتا، یہاں عشق کا سودا ملتا۔ ایسے لوگ جنت میں ہوں گے۔ حدیث پاک میں کہ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے ان سے پوچھو، ان سے کہ کیا خوش ہو؟ جب ان کو محلات مل جائیں گے تو پوچھا جائے گا خوش ہو؟ وہ ان سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے۔ وہ پھر کہیں گے باری تعالیٰ، وہ تو اس طرح کا جواب دیتے ہیں۔ ان سے پھر جا کے پوچھو، محلات دے دو، حوریں دکھا دو، خوش ہو؟ وہ خاموش ہیں۔ ان کو جنت کی نہریں اور باغات دکھا دو، ایک ایک نعمت دکھائی جاتی رہے گی، دکھائی جاتی رہے گی، دکھائی جاتی رہے گی۔ باری تعالیٰ وہ جواب نہیں دیتے، وہ سب سنتے ہیں اور چپ ہیں، جواب نہیں دیتے۔ انہیں جا کے پوچھو، اچھا ان سے یوں پوچھو کیا چاہتے ہو؟ ان سے پوچھیں گے فرشتے کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ سے جا کے عرض کر کے باری تعالیٰ ہم نے راتوں کی نیند چھوڑی تھی، ان حوروں کے لیے نہیں، ہم نے تکلیفیں اٹھائی تھیں ان حوروں کے لیے نہیں، حور و قصور کے لیے نہیں، ہم نے اپنی جوانی میں اپنی شہوتوں کو، رغبتوں کو قابو میں لے لیا تھا، لگام ڈال لی تھی، حور و قصور کے لالچ میں نہیں۔ ہم نے دنیا کے مال و دولت اور بڑی رغبتیں، شہوتیں، حرص اور لالچ ترک کیے تھے، ان حور و قصور کے لیے نہیں، اور ساری زندگی تڑپ تڑپ کے گزار دی تھی، حور و قصور کے لیے نہیں۔ پوچھو تو کس کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک وعدہ سنا تھا کہ قیامت کے دن ایک مقام ہوگا، وہاں مولا پردہ اٹھا کے اپنا جلوہ کرائے گا، وہاں ایک لمحہ آئے گا، سب کو کرسیوں پر، صوفوں پر بٹھا دیا جائے گا، اور اللہ رب العزت کی شان کے لائق کے کرسی ہوگی، اور پھر وہ کبریائی پردوں کے ساتھ اس کا حسن اترے گا، جلوہ حق اپنی شان کے لائق، اور حکم ہوگا فرشتوں کو کہ میرے اور ان کے درمیان یہ جو پردہ ہے یہ بھی اٹھا دو۔ اور حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم میں، بخاری میں، صحیح حدیثیں بڑی پڑی ہیں۔ ایک روز بیٹھے ہوں گے جنت میں، اوپر سے آواز آئے گی السلام علیکم،
وہ سب حیران ہو کے اوپر کی طرف دیکھیں گے، کس نے ہمیں سلام کیا ہے؟ اوپر ایک نور ہوگا، جواب دے گا میں تمہارا رب ہوں، ہمیں تو وعدہ ملا تھا کہ بغیر پردے کے بے حجاب تیرے حسن کا جلوہ ہوگا، مولا ہم تو اس کے لیے مر کے آئے ہیں، تو ہمیں حور و قصور پر فارغ نہ کر۔ تو یہاں حور و قصور کا سودا وہ اس کی طلب نہ رکھے، وہ کوئی مقصود نہیں ہے۔ آپ جنت میں پہنچ گئے تو وہ مفتی صاحب ان حوروں کو لے کے کہاں جائیں گے؟ وہ حوریں کدھر جائیں گی؟ جب آپ جنت میں پہنچ گئے یہ سب آپ کی خدمت کی چیزیں ہیں، مگر یہ آپ کا مطمع نہیں ہے، اس کی طمع نہ کرو، بے نیاز رہو۔ اس دنیا کے حسن و جمال سے بھی اور جنت کے حسن و جمال سے بھی آپ کی دل میں ایک ہی تڑپ ہو کہ کب نگاہ اٹھے گی اور اس محبوب کا جلوہ آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ وہ تڑپ جو حضرت موسیٰ کو لے گئی، جس نے کہا تھا رب ارنی، مولا ایک جلوہ کرا دے، پردہ اٹھا دے۔